دہشت گردی اور لڑکھڑاتی معیشت، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی اجلاس میں شرکت، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار شریک۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر غور ہوگا، اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر بھی غور ہوگا، افغان بارڈر کی صورتحال اور ٹی ٹی پی سے متعلق امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے۔ مہنگائی نے غریبوں کا جینا محال کر دیا، لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ راولپنڈی میں روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، پتیری سرخ روٹی 15 روپے، خمیری سفید روٹی 25 روپے، نان 30 روپے، پراٹھا اور روغنی نان کی قیمت بڑھا کر 50 روپے کر دی گئی۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی مہنگا آٹا اور میدا خرید کر سستی روٹی اور نان نہیں دے سکتے۔ استعفے اقراری یا انکاری نہیں، اب ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تشویشناک حد تک 6 ارب ڈالر سے کم ہو گئے ہیں۔ دیکھنا ہوگا سعودی عرب اور چین سے 3 ارب ملتے ہیں یا نہیں۔ آٹا نایاب، بجلی گیس لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا ٹیکنوکریٹ حکومت کی آئین میں گنجائش نہیں، نگران حکومت انتخابات کے لیے آ سکتی ہے، نظریہ ضرورت دفن ہو چکا، بولے ریموٹ کنٹرول حکومت کے سیل ختم ہو گئے، سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا ہے، ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ کیا کراچی کی سیاست میں تبدیلی آ گئی؟ گورنر سندھ کی مختلف دھڑوں کو ایک کرنے کے لیے پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات، پاکستان ہاؤس پہنچنے پر کامران ٹسوری کا پرتپاک استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور، شہر قائد کے مسائل حل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے پر سب کا اتفاق ہے، کامران ٹسوری کی گفتگو۔ کہیں رمجم کہیں برف باری، ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری، گرجتے برستے بادلوں نے پارا مزید گرا دیا، کوئٹہ، زیارت اور پشین میں بھی بادل برس پڑے۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ جاری، سردی کی شدت میں اضافہ، ایوبیا، نتھا گلی، چھانگلہ گلی اور باڑیاں میں 3 سے 4 انچ برف باری ہو چکی۔ ٹریفک پولیس نے مری نے سیاحوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایس پی ٹریفک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاح اچھی گاڑی کا انتخاب کریں، صرف لائسنس ہولڈرز ڈرائیور کو بھی مری میں داخلے کی اجازت ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے کئی مقامات پر بند، شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ لاہور سے ملتان، لاہور سے اسلام آباد اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر ویز مختلف مقامات پر بند، سوات موٹر وے بھی کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند۔ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافہ ہونے لگا، 25 نئے مریض رپورٹ، 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، 18 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں موسلادھار بارش، ایمرجنسی الرٹ جاری، مکہ روڈ پر غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت، بارش کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔
بم سائیکلون امریکہ میں برفباری کا 45 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی۔ کینیڈا میں بھی صورتحال بدستور خراب، شاہراہیں بند، پروازیں منسوخ، کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرابین مودی 100 برس کی عمر میں چل بسیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیرابین مودی مغربی ریاست گجرات میں احمد کے کارڈیالوجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ بھارتی وزیراعظم کی جانب سے اپنی والدہ کے انتقال کی تصدیق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بھارتی وزیراعظم کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ بھارتی وکٹ کیپر رشبھ پنت کی گاڑی کو خوفناک حادثہ، کرکٹر شدید زخمی۔ بھارتی وکٹ کیپر کی آئی وے کی لیننگ سے ٹکرائی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے باعث رشبھ پنت کی گاڑی مکمل طور پر جل گئی۔ حادثے میں رشبھ پنت کو سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی حالت اب بہتر ہے۔ The outside edge found, but straight to ground and to the fence. Falls wide, he's hit it, he's got to it. With the shot, this one nicely timed by Imam, getting to the pitch of the ball. پاک نیوزی لینڈ کراچی ٹیسٹ کا آخری روز، شاہینوں کو میچ ڈرا کرنے کا چیلنج درپیش۔ پاکستان کی دوسری اننگ میں بیٹنگ جاری، عبداللہ شفیق 17 اور شان مسعود 10، بابر اعظم 14 رنز پر آؤٹ۔ سسپینشن فٹ بال لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، انیکٹیو میڈرڈ نے ایلچی کو 2-0 سے شکست دے دی۔ برازیل کے لیجنڈ فٹ بال پیلے 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عظیم فٹ بالر کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ پیلے 3 بار ورلڈ کپ جیتنے والی برازیلین ٹیم کا حصہ رہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں ظہور اوان۔ روز نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک، مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ روز نیوز پر خبروں میں خوش آمدید، اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکیہ کے بحری جہاز برکات زادہ کا دورہ پاکستان۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترک اور پاک بحریہ کے جہازوں نے بحری مشقوں میں شرکت کی۔ ترک بحری جہاز کے کمانڈنگ افیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات بھی کی۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں پاک ترک بحری افواج کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دیرینہ بحری شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک جہاز کے وفد نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ترک بحری جہاز کا دورہ اور مشترکہ مشق دونوں بحری افواج کے مستحکم تعلقات کا مظہر ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان تیل کی خرید و فروخت کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت روسی وفد کا 19 اور 20 جنوری کو دورہ پاکستان متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق پاک روس ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اور سیکرٹری پیٹرولیم شریک ہوئے۔ اجلاس میں روسی وزارت توانائی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیو لنک اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ہونے والے انٹر کور کرمنل کمیشن کے اجلاس کے ایجنڈے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس ضمن میں روسی وزیر توانائی کی سربراہی میں وفد 19 اور 20 جنوری کو پاکستان آئے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے اراوالی میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے، جن میں صوبیدار شجاع محمد، نائک محمد رمضان
اور سپاہی عبد الرحمان شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ANP کے مقامی رہنما جاں بحق مقتول کو سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے اورنگی میں فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما شیر خان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن نمبر 4 قبرستان کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ مقتول کی شناخت شیر خان کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ مقتول کا تعلق ANP سے ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق مقتول کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ واقعے سے متعلق تفتیش کر رہے ہیں۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور میں نیو ایئر نائٹ کے پیش نظر حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ون ویلرز موٹر سائیکل الٹریشن کرنے اور کروانے والے جیل کی ہوا کھائیں گے۔ CDO لاہور ڈاکٹر اسد ملئی نے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 90 مقامات پر خصوصی ناکہ جات لگائے جائیں گے۔ بغیر سلنسر موٹر سائیکلوں رکشوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ون ویلنگ، تیز رفتاری اور موٹر سائیکل پر کرتب دکھانے پر حوالات میں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کی موٹر سائیکل بند کر دی جائے گی۔ بغیر نمبر پلیٹ اپلائیڈ وہیکلز کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ کم عمر ڈرائیورز اور ون ویلرز کے حادثات کی وجہ والدین خود ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں 25 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے 3523 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 25 مریضوں میں وبا کی تشخیص ہوئی ہے۔ NIH کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.71% رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں عالمی وبا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، جبکہ ابھی بھی 18 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بارش اور برفباری کے بعد ایبٹ آباد میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری۔ برفباری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد نے ایبٹ آباد کا رخ کر لیا اور سیاحتی مقام پر خوب ہلا گلا کر رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ایبٹ آباد میں موجود بیورو چیف روز نیوز کے نہیم اوان سے۔ جی نہیم، وہاں کی کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایبٹ آباد شہر اور اس کے گرد و نواح میں بارش کے بعد سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ کبھی آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں تو کبھی جو ہے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ایبٹ آباد کے بالائی علاقوں کی، تو بالائی علاقوں کا موسم جو ہے وہ خاصا سرد ہو چکا ہے اور ٹمپریچر جو ہے -2 تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود باہر سے آنے والے سیاح جو ہیں وہ خوب برف باری میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی کل برف باری ہوئی تھی اور رات گئے تک برف باری جو ہے وہ جاری رہی، تو سیاحوں نے جو ہے یہ سیاحتی مقامات جو ہیں ان میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اب جیسے ہی تھوڑا سا موسم صاف ہوا ہے تو سیاح نکل گئے ہیں اور وہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اس موسم سے۔ جبکہ GDA کی جانب سے یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ برف باری کے دوران جو ہے وہ ان علاقوں کے سفر سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، جبکہ اگر جو بھی لوگ ان علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ان علاقوں کا سفر کریں۔ اس کے باوجود خاصی تعداد جو ہے وہ سیاحوں کی اس وقت بھی جو ہے وہ سیاحتی مقامات پر موجود ہے، جو برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو موسم ہے، موسم کا حال بتانے والوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سورج اور بادلوں کی جو ہے وہ آنکھ مچولی اسی طرح جاری رہے گی اور بارش کا امکان نہیں ہے۔ جی نعیم، بہت شکریہ آپ کا اطلاع دینے کے لیے۔ ایبٹ آباد کے بعد اب رخ کرتے ہیں لاہور شہر کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور شہر میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شہر میں آلودگی اور موسم کے متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں اپنے نمائندے عبید خان سے۔ جی عبید، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस आज जो है मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। और आज हमने सुबह के वक्त देखा था कि हल्के बादल आसमान के ऊपर जरूर मौजूद थे और सुबह के वक्त काफी हद तक जो थी वो फोग भी मौजूद दिखाई दे रही थी। और मगर जिस तरह से ही सूरज ने अपनी आंख खोली तो उसके साथ साथ तमाम तर चीजें जो थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही थी। और इसके साथ अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के अंदर जो था कि आलूदगी काफी हद तक मौजूद थी और लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों में काफी रोज तक पहले नंबर पर भी शहर रहा था। मगर ताहम पहली बारिश के बायस जो है कि आलूदगी का खात्मा भी काफी हद तक होगा, जिससे कि आलूदगी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही थी, गला खराब, फेफड़े, और जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज तेजी के साथ पहुंच रहे थे, उसमें काफी हद तक जो है वो कमी रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही है। और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो आज रिकॉर्ड किया गया है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और कम से कम जो दर्जा हरारत रहेगा वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर के अंदर सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो है कि मौसम जो है वो काफी ठंडा हो चुका है और जिससे शहरियों ने जो गर्म मलबूसात हैं वो निकाल लिए हैं। और यकीनन इस तरह का जब मौसम होता है तो इस तरह के मौसम से शहरी जो है वो खूब लुत्फानंदोज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां पर शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं वहीं पर मुख्तलिफ पकवान जो है घरों के अंदर बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो प्लान है वो तरतीब दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 रोज बाद इतवार का रोज आएगा, छुट्टी का रोज आएगा, उस रोज को भी काफी शहरी जो है वो लुत्फानंदोज करते हुए उससे भी दिखाई देते हैं। ताहम शहर के अंदर जो है कि आलूदगी का भी खात्मा हो चुका है, स्मोक भी बिल्कुल नहीं है और इस वक्त जो है कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ और क्लियर हो चुका है। जी उबैद खान, बहुत शुक्रिया इत्तला देने के लिए। और अब आपको नाज़रीन आगाह करेंगे, इस्लामाबाद और पेशावर में कार्रवाइयां, मंशियात बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुल्जिमा के पेट से 100 किलो हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पेशावर में आब हयात के करीब पिकअप से 40 किलो हेरोइन बरामद हुई है। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की। अब नाज़रीन आपको आगाह करते चलें कराची की सूरत हाल से कि कराची में आज से सर्द हवाएं चलेंगी और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में समुद्री सम से मामूल से तेज हवाएं चलेंगी। कराची के चंद मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवा में भी मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध है। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और बाज़ मकामात पर धुंध भी है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात और गिरदनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब खबरें शामिल होंगी खेलों की दुनिया से। खेलों में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पीले 82 साल गैर मुल्की की उम्र में 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीले की बेटी ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। लेजेंड फुटबॉलर बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे। दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर समझे जाने वाले पीले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जो 3 वर्ल्ड कप 1958, 1962 और 1970 जीत चुके हैं। 1970 में रिटायर होने वाले पीले हालिया कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से दोचार थे। सितंबर 2021 में बड़ी आंत का कैंसर उनमें तशीस हुआ, जिसके बाद वो कई रोज अस्पताल में जेर इलाज रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर ऋषभ पंत का कार हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे के बाद एक रोड से टकरा गई, आग भड़क उठी, जिसके कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। भारतीय क्रिकेटर और को सर में और जिस्म पर चोटें आई हैं, जबकि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चेहरे पर गहरे जख्म आने की वजह से पंत की प्लास्टिक सर्जरी मुतवक्का है, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। और अब खबरें शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से।
शहर में आटा और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पतीली रोटी 15 रुपए, खमीरी सफ़ेद रोटी 25 रुपए, नान 30 रुपए, पराठा और रोगनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जबकि चाय का कप भी 50 रुपए कर दिया गया है। सदर नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी के मुताबिक सुर्ख आटा बोरी 10,000 रुपए और मैदा फाइन आटा बोरी 11,000 रुपए हो चुकी है। मुल्क में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर का भाव 226 रुपए 41 पैसे है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 226 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 235 रुपए 50 पैसे बरकरार है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबीन मोदी 99 बरस की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीराबीन मोदी गुजरात के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां गुज़श्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ी। तिब्बी अमले ने नरेंद्र मोदी की वालदा को बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो जाँ बर न हो सकी। नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी वालदा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और लिखा कि माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। कंबोडिया के एक कैसीनो में लगने वाली आग में कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। एक रेस्क्यू एहलकार ने बताया कि कई लोगों ने आग बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। कंबोडिया की पुलिस ने बताया कि थाईलैंड सरहद के करीब पोप्यूट पर वाक़े की ग्रैंड डायमंड सिटी होटल कैसीनो में आग बुध की रात देर गए लगी। कंबोडिया के बांटे मेचे के सूबाई महकमा इत्तलात के डायरेक्टर शेख सुखूम ने कहा कि अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हम मजीद लाशें और हड्डियां देख रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इदाद-ओ-शुमार ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इमदादी कारकुन अभी तक कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों तक ही पहुंचे हैं। दुनिया भर में फैली कोरोना की वबा ने जापान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मुसलसल दूसरे रोज 400 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 1,92,000 से ज्यादा मुस्बत केसेस भी सामने आए हैं। जापान की महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। गुज़श्ता रोज भी 2.5 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 415 अफराद बुखार में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा तस्दीक शुदा कोविड-19 इन्फेक्शन सामने आए हैं। रोज न्यूज पर फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।